اعتصمت باللہ الفتاح القابض اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، ہم ہمیشہ سے اس بات کے قائل ہیں اور دل و جان کے ساتھ ہیں کہ کبھی بھی جو اپنے ہی ملک کے عوام ہے ان کو ریاست یا حکومت کی جانب سے تہ تیغ نہیں کیا جانا چاہیے، قتل نہیں کیا جانا چاہیے، ملیا میٹ نہیں کیا جانا چاہیے، ان کی جانیں نہیں لی جانے چاہیے، کیونکہ ریاست عوام کے جان و مال کے تحفظ کی نہ صرف یہ کہ ضامن ہوتی ہے بلکہ اس کی بیسک لائبلٹی، بیسک ذمہ داری ہی یہی ہے وہ شہریوں کے جان اور مال کا تحفظ کرے۔ البتہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ریاست یا حکومتیں ڈیلیور نہیں کرتیں اور کچھ بنیادی اور بیسک معاملات میں بھی جب وہ عوام کی توقعات پر پورا نہیں اترتیں تو پھر اس کا رد عمل سامنے آتا ہے، جو کہ ایک فطری عمل ہے۔ اور اس فطری عمل کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد جموں کشمیر میں جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، اور حال ہی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انٹرنیشنل سیناریو کی بات کی جائے یا پڑوسی ملک کی بات کی جائے تو کاکروچ جنتا پارٹی کے نام سے ایک پارٹی وجود میں آتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ملینز میں اس کے فالورز ہو جاتے ہیں، اور وہ اس کی جو ترکیب ہے یا ترتیب ہے وہ ایک جملے سے وہ طاقت پکڑتی ہے اور جملے کو لے کر کے وہ ایک دم اپنی قوت کا اظہار کر دیتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بقول شاعر، حاکم وقت بھی جھک جاتا ہے ایک دن جس کے سامنے، وہ نادیدہ قوت وہ عوام کی طاقت ہے۔ کہ بہرحال عوام کی طاقت وہ نادیدہ قوت ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی، لیکن بڑوں کو اس کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے۔ حال ہی میں بنگلہ دیش کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں، اس طرح تاریخ ایسی بے شمار مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ جب عوامی طاقت، عوامی قوت کے سامنے بہرحال حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور وہ حسینہ واجد ہو یا کوئی اور، انہیں پھر ملک چھوڑ کر ملک سے بھاگنا بھی پڑتا ہے۔ تو یہ تازیانہ عبرت ہے ان حکمرانوں کے لیے، ان قوتوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ آج اقتدار ان کے ہاتھ میں ہے تو وہ جو چاہے منمانی کریں اور جس طرح چاہیں وہ لوگوں کے ساتھ سلوک کریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ عوام ہو یا حکمران، بہرحال سب کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہی لوگوں کو ٹریٹ کرنا چاہیے، عوام آئین اور قانون کے دائرے میں ہی رہنا چاہیے۔ اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، جو لوگ مجھے سنتے ہیں اور میری جو فکر ہے وہ اس سے یقیناً واقف ہوں گے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آئین اور قانون پر عمل درآمد کی ذمہ داری صرف عوام کی نہیں ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ لائبلٹی حکمرانوں کی ہے، اس سے کہیں زیادہ ان کے کندھوں پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ذمہ دار ہیں، وہ رائی ہیں، یہ رعیت ہے۔ تو رائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین اور قانون کے پیراڈائم میں رہ کر کے اپنے ایکٹ کرے، عمل کرے، اور کبھی بھی مغلوب الغضب نہ ہو، یعنی غصے میں آ کر فیصلے نہ کرے، اور کسی طرح بھی وہ اس طرح کے فیصلے نہ کرے کہ جس سے عوام کا نقصان ہو، اور اس کی جو بنیادی ذمہ داری ہے اس کے بالکل برعکس جا کر جان کے تحفظ کی بجائے جان لینے لگ جائیں، اور عوام کو ان کے مسائل میں حل کرنے کے بجائے عوامی مطالبات پر انہیں اگر ٹیررسٹ قرار دینے شروع کر دے تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اگر یہ زیادتی ہوتی رہے گی تو یقین کیجئے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب اس کا رد عمل سامنے آئے گا، اور جب یہ اس کا ریئیکشن آئے گا تو شاید یہ پھر ہم سے سنبھالا نہ جائے، اور ہماری حکمران جو ہے شاید اس کی جو لہر ہے اس کا سامنا نہ کر سکیں، کیونکہ بہرحال اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہماری حکمرانوں کی بہت زیادہ عوام کے اندر جڑیں مضبوط نہیں ہیں، اتنے زیادہ ان کے پاس پبلک فالوئنگ نہیں ہے، بہت زیادہ پینیٹریشن عوام کے اندر ان کی نہیں ہے، اور بہت زیادہ عوامی حمایت انہیں اس طرح سے حاصل نہیں ہے کہ اگر کوئی برا وقت آئے تو عوام ان کی حمایت کے لیے کھڑی ہو جائے یا ٹینکوں کے سامنے لیٹ جائے وغیرہ وغیرہ، کہ وہ انہیں بچا پائے۔ میرا نہیں خیال کہ کبھی ایسا ہو پائے گا، کیونکہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں اور بحیثیت وکیل ہمارا تعلق عوام کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ ہے، ہر طرح کے لوگوں سے ڈسکشن ہوتی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی صورتحال ہے کہ جس کے زوم میں آ کر یا جس کی قوت کی وجہ سے حکمران ایسے فیصلے کریں تو جو ان کی کشتی کو ڈبو دیں۔ میرا نہیں خیال کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ بہرحال ہم تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہیں گے عوامی جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو۔ یہ اصل میں ہے کیا؟ یہ حال ہی میں کچھ مہینے یا کچھ سالوں پہلے معاذ وجود میں آنے والی یہ کمیٹی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ رد عمل کے طور پر سامنے آئی ہے، اور ان کی
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی ایک لیڈر ایسا نہیں ہے جو پرومیننٹ ہو، یعنی یہ آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ اس میں شخصیت پرستی نہیں ہے، بلکہ 31 رکنی ایک کور کمیٹی ہے جو اس عوامی ایکشن کمیٹی کے معاملات کو چلاتی ہے، اور اس کے جو پرومیننٹ لیڈرز ہیں جو آپ کہہ لیجئے کہ زیادہ اس میں مشہور ہیں، ان میں آپ کہہ سکتے ہیں جی شوکت نواز میر صاحب ہیں، سردار عمر نذیر صاحب ہیں، امجد علی خان صاحب ہیں، راجہ غلام مجتبیٰ صاحب ہیں، امتیاز اسلم صاحب ہیں، حفیظ حمدانی صاحب ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ 31 ممبرز پر مشتمل ایک کور کمیٹی ہے جو اس کے نظام کو چلاتی ہے۔ تو بذات خود مجھے اس کی جو کمبینیشن ہے اور یہ مجھے بڑی اچھی لگی کہ اس میں ایک آدھ لیڈر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو پوری طاقت کا مالک ہو، جیسا کہ عمومی طور پر سیاسی جماعتیں ہوں یا مذہبی جماعتیں ہوں یا سیاسی کم مذہبی جماعتیں ہوں یا مذہبی کم سیاسی جماعتیں ہوں، اس میں ایک ہی بندہ ایسا ہوتا ہے جو بیسیکلی ہول سول ہوتا ہے، جس کی شخصیت ہوتی ہے اور سب لوگ اسی کے گردی گھوم رہے ہوتے ہیں، اور اس کی شخصیت کی چاپلوسی اور اس کی ہاں میں ہاں ملانے میں ہی اپنی معراج سمجھتے ہیں۔ حال ہی میں دیکھ لیجئے تحریک لبیک یا رسول اللہ، اس کا مذہبی ونگ TLP کو دیکھ لیجئے کہ ایک شخصیت تھی، جب وہ منظر سے ہٹی تو بعد کے لوگ جو ہے نا وہ ایسے لگے کہ جیسے ان کو سانپ سونگ گیا، یا وہ کوئی ڈیلیور نہیں کر سکے یا کوئی بہتر انداز میں پرفارم نہیں کر سکتے، پارٹی کو لیڈ نہیں کر سکتے، پارٹی کو پالیسی نہیں دے سکے، اور پھر پارٹی کے لیے بہت زیادہ کوئی افیکٹو رد عمل بھی نہیں دے سکے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ شخصیت پرستی جہاں بھی ہوتی ہے، بہرحال وہ شخصیت کے ٹوٹنے سے بار کے معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو ہم ہمیشہ سے اس بات کے قائل ہیں کہ ایک شخصیت کو طاقت، قوت، شہرت کا مرکز نہیں ہونا چاہیے، اور کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ، اجتماعی شعور کے ساتھ فیصلے کیے جانے چاہیے، اور یہ کمبینیشن ان کا بڑا زبردست ہے، مجھے بڑا پسند آیا۔ اور ان کے 38 چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، 38 ان کی ڈیمانڈز ہیں جو انہوں نے کی ہیں۔ میں چند موٹی موٹی ان کی ڈیمانڈز وہ دیکھ لیتا ہوں تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ جسٹیفائڈ ہیں، وہ کیا ایک عقل اسے تسلیم کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ میں موٹے موٹے مطالبات ہیں ان کے۔ فرسٹ آف یہ کہ بجلی کی پیداوار لاگت پر فراہم کی جائے، یعنی جتنی بجلی جس قیمت پر آپ پیدا کرتے ہیں، چونکہ بیسک نیسیسٹی ہے، اسے کہا جاتا ہے فنڈامنٹل رائٹس۔ آج کل عدالتوں نے فیصلے دے دیے ہیں کہ الیکٹریسٹی از یور فنڈامنٹل رائٹس، کہ فی زمانہ یہ آپ کا بنیادی حق ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جسے آپ اس لاگت پر دیں جس پر پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے 54 میں کی تو پھر 54 میں دے دیں، اس کا مطلب یہ کہ اس پہ ہونے والی لاگت، پھر اس کو آگے تقسیم کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی تنخواہیں، پھر مینجمنٹ کے خرچے نکال کر کے اس کو نو پروفٹ نو لاس تک لایا جائے، اور جتنی اس پہ پیداواری لاگت کے ساتھ ساتھ اس کی ڈسٹریبیوشن کی لاگت آتی ہے وہ ملا کر کے لوگوں کو دی جائے۔ تو میں اس کے اچھے یا برے، معقول یا غیر معقول پہ کوئی تبصرہ نہیں کرتا، یہ ان کا پہلا مطالبہ ہے۔ یہ آپ سوچئے گا اور آپ کی رائے آئے گی، آپ کے کومنٹس آئیں گے، جب آپ مجھے اس بارے میں رائے دیں گے تو پھر ہم اس پر انشاءاللہ فردر ڈسکشن کریں گے۔ دوسرا ان کا مطالبہ ہے کہ آٹے کی قیمتوں میں کمی کی جائے۔ کتنا معقول ہے، کتنا غیر معقول، آپ فیصلہ کیجئے گا۔ ناظرین کرام، ان کا تیسرا مطالبہ ہے کہ اشرافیہ کی مراعات کا خاتمہ۔ اشرافیہ جو ہمارے ملک کے قطر درتر لوگ ہیں، جو طاقت کا مرکز ہیں، جو صرف لوٹتے ہیں، جو صرف لیتے ہیں، دیتے کچھ نہیں، اور وہ ساری مراعات بھی وہی انجوائے کرتے ہیں۔ اور ٹیکس کون دیتا ہے؟ عام آدمی۔ ٹیکس کون دیتا ہے؟ ریڑھی والا۔ ٹیکس کون دیتا ہے؟ غریب آدمی۔ ٹیکس کون دیتا ہے؟ مزدور۔ ٹیکس کون دیتا ہے؟ چھوٹا جو آپ کا کاروباری طبقہ ہے۔ اور یہ اشرافیہ سے انجوائے کرتے ہیں، یہ ان کا مطالبہ ہے۔ اور ان کا پانچواں مطالبہ ہے کہ گرفتار کارکنوں کی رہائی اور مقدمات کا خاتمہ۔ یہ تو بہرحال ایک تنظیمی نوعیت کا ہے۔ اور چھٹا مطالبہ ہے کہ احتجاج کے دوران ہلاکتوں کی تحقیقات۔ یہ دو مطالبے تو ان کی اپنی پارٹی سے ریلیٹ کرتے ہیں، لیکن عوامی مطالبے جو میں نے کہا ہے وہ 3 ہیں بنیادی طور پر جو میں نے بیان کیے ہیں، ان پر آپ نے غور کرنا ہے۔ میں دوبارہ اس کو کنسائز کرتا ہوں تاکہ اس پر رائے دینے میں آپ کو آسانی ہو۔ پہلی بات تو یہ کہ بجلی کی پیداواری لاگت پر فراہم کی جائے، نمبر 2 آٹے کی قیمتوں میں کمی کی جائے، اور نمبر 3 اشرافیہ کی مراعات کو ختم کیا جائے۔ یہ 3 بنیادی مطالبے ہیں۔ ویسے 38 پوائنٹس ہیں ان کے، وہ اس پہ ہم بات کریں گے تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ اور ہمیں یہ شنید یہ ہے کہ انہیں پروسکرائبڈ کر دیا گیا ہے وہ آرا، وہ ٹوکا، وہ وار جو تحریک لبیک کا پاکستان پر کیا گیا تھا، ایز اٹ از وہی ٹوکا چلایا گیا ہے، وہی وار کیا گیا ہے، وہی انداز اختیار کیا جا رہا ہے۔ اور خدا نخواستہ خاکم بدن، مجھے لگتا ہے خدا نخواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ثانیہ موریدکے کا پارٹ 2 ری پلے کیا جا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ حفظ و امان میں رکھے، اور خاکم بدن اللہ کرے کبھی ایسا نہ ہو۔ لیکن آثار یہ بتاتے ہیں کہ ان کو پہلے پروسکرائب کیا گیا ہے، اور کس کے تحت؟
جس طرح ہمارا اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 ہے پاکستان میں، تو وہاں ہے آزاد جموں کشمیر اینٹی ٹیررزم ایکٹ 2014، AJK اینٹی ٹیررزم ایکٹ 2014 کی سیکشن 12 کے تحت انہیں پروسکرائبڈ، ممنوع یا بین کر دیا گیا ہے۔ البتہ ایک اس میں بھی ایک شک موجود ہے، سیکشن 14، جس کے تحت اسے انڈر آبزرویشن بھی رکھا جا سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹ ہی گورنمنٹ نے بجائے اس کے کہ سیکشن 14 کے تحت انہیں پروسکرائب اپنا انڈر آبزرویشن رکھتے، ڈائریکٹ سیکشن 12 کو انووک کیا ہے اور سیکشن 12 کے تحت انہیں پروسکرائب کر دیا گیا ہے، اور ان دس ریگارڈ ایک نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا جو نوٹیفکیشن ہوا ہے وہ تھوڑا حالات کی سنگینی اور حالات کی خرابی کی جانب جو ہے وہ ہمیں متوجہ کرتا ہے، اور اسے ہمیں متوجہ ہونا بھی چاہیے۔ یہ نوٹیفکیشن جو پرسکرپشن کا نوٹس ہے، یہ ہے 5 جون 2026، یعنی کل کا، گزشتہ کل، میں آج بات کر رہا ہوں تو یہ 6 ہے۔ تو اور جو دوسرا نوٹیفکیشن ہوا ہے وہ نوٹیفکیشن ہے جناب والا 4/6/2026 کا، یعنی آئی ایم سوری کہ پرسکرپشن کا بعد کا ہے اور یہ اس سے پہلے کا ہے۔ یعنی پہلے ایک نوٹیفکیشن نکالا گیا اور اس میں بتایا گیا کہ فیڈرل کانسٹیبلری کے 5600 نفر اور پاکستان رینجرز کے 600، اسلام آباد پاکستان رینجرز کے 5000، آئی ایم سوری فیڈرل کانسٹیبلری کے 6000، پاکستان رینجرز کے 5000، اسلام آباد پولیس کے 2000 اور سندھ پولیس کے 1000، ٹوٹل 14000 افراد کو جو فیڈرل لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکاران ہیں انہیں انوائٹ کیا گیا ہے ان پروٹیسٹرز کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور خاکم بدن اس میں 40% جو نفری ہوگی، اس کے بعد اسلحہ بھی ہوگا، ایمونیشن سے بھی لیس ہوگی، اور 60% کے پاس اینٹی رائٹ کا سامان ہوگا، ڈنڈے شنڈے ہوں گے، لیکن 40% لوگ جو ہیں اس میں 1400 کا 40% انہیں اسلحہ بھی دیا گیا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اگر ایسی صورتحال میں اور ان عوامی مطالبات کو دبانے کے لیے اس طرح کا اگر کوئی طریقہ کار استعمال کیا گیا تو خاکم بدن مجھے لگتا ہے کہ کہیں سائنہ مرتکہ کا پارٹ 2 نہ ہو جائے، اور یہ بڑا ظلم ہوگا، بڑی زیادتی ہوگی کہ پاکستانی کشمیری جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ، اور وہ بھی پاکستان سے یقیناً محبت کرتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں اگر ایسی کوئی سچویشن ہوگی تو پھر جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں ہم ان کی کس طرح سپورٹ کر سکیں گے، اور انڈیا کو ہم کس طرح کہہ سکیں گے کہ ہم آزاد جموں کشمیر کے لوگوں کا تحفظ کر رہے ہیں، اور جو ہمارے جموں کشمیر کے مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگ ہیں ان کو ہم کس طرح کہیں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائیں اور پاکستان میں آئیں گے تو ان کی عزت آبرو مال جان اولاد کا تحفظ ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی صورتحال ہوئی تو پھر ہمارا جو کشمیر میں موقف ہے اور جو اصولی موقف ہے وہ اس میں بہت زیادہ کمزوری آئے گی، اور بحیثیت قوم اور ایک اصولی موقف جو قائد اعظم علیہ الرحمہ کے زمانے سے ہے اس میں بہت زیادہ ہمیں اس کو دھچکا لگے گا۔ اور شنید یہ ہے کہ 2 لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں، 2 شہید ہو چکے ہیں، شاہ زیب اور ایک شاید کسی کا نام اور ہے، اور کافی لوگ زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ تو ایسے حالات میں صاف چھپتا بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں کہ آپ نیگوشیٹ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر لاشیں بھی گرائی جا رہی ہیں اور لوگوں کو قتل بھی کیا جا رہا ہے، تو یہ بڑی زیادتی ہے۔ اور پھر آخر میں بات کرنا چاہوں گا، یہ عجیب اتفاق ہے، عجیب مخمصہ ہے، اس سے آپ کیا کہیں گے کہ ہم جب نیگوشیٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل معاملات میں، جب ہم مذاکرات کرتے ہیں 2 بڑی قوتوں کے درمیان، جب ہم بات کرتے ہیں عالمی تنازعات میں، تو پھر ہم بہت بڑے زبردست قسم کے نیگوشیٹر ہیں۔ ہم 2 عالمی طاقتوں کو ایک پیج پہ لے آتے ہیں، ہم جنگ بند کرا دیتے ہیں، ہم جنگیں روک دیتے ہیں، ہماری تعریف ہوتی ہے، ہم فضاؤں پہ کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ جب ہم نیگوشیٹ کرتے ہیں اپنی عوام کے ساتھ، جب ہم بات کرتے ہیں اپنے ہی لوگوں کے ساتھ، تو پھر ہم اس قدر کمزور نیگوشیٹر کیوں ہیں؟ اس وقت ہم اپنے لوگوں کو سیٹسفائیڈ کیوں نہیں کر پاتے؟ جب عالمی قوتوں کو ہم ایک میز پر لا سکتے ہیں تو ہمارے اندر یہ طاقت، یہ قوت، یہ شعور ہونا چاہیے کہ ہم آپس میں اپنے بھائیوں کو، اپنے لوگوں کو، اپنی عوام کو، اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر معاملات کو ڈیل کر سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل معاملات کو جو ڈیل کرنے والی ٹیم ہے زبردست، لیکن جو لوکل معاملات کو ڈیل کرنے والی، نیگوشیٹ کرنے والی ٹیم ہے انتہائی ناقص، انتہائی کمزور، نا تجربہ کار، اور وہ آپ سمجھ لیجئے کہ معاملات کی سنگینی کو نہ سمجھنے والی ہے۔ تو اس کو بھی ہمیں بہرحال نوٹ کیا جانا چاہیے کہ یہ 2 رخ ہیں کہ ہم عالمی سطح پر کچھ اور ہیں اور ملکی لیول پر ہمارا معیار بڑا پست اور لو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کے فیڈ بیک کے بعد اس موضوع پر انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ ہنستے مسکراتے رہیے۔ اللہ حافظ۔